السلام علیکم دوستو۔ 2021 کا پہلا بڑا حادثہ۔ ایک باپ جو پہلی بار اپنی بیٹی سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا، ایک فیملی جو اپنی نئی نویلی بہو کو ایئرپورٹ پر لینے آئی تھی، ایک آدمی جو کرونا لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار اپنی فیملی سے ملنے والا تھا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں 62 فیملیوں کی 62 کہانیاں ہیں اور 62 فیملیوں کا انتظار شامل ہے۔ جو سب ختم ہو گیا، باقی رہ گئی تو ان کی یادیں رہ گئیں۔ ایسے سانے کے بعد وہ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب ہو اور ان کے عزیز ابھی بھی زندہ ہوں۔ یہ جہاز 9 جنوری 2021 کو اڑنے کے ساتھ ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، جو کہ بہت دیر تک نہیں ملا۔ سب کے دلوں میں ملیشین ایئر لائن MH370 کی یادیں تازہ ہو گئی۔ جب کچھ وسیع پیمانے پہ اس جہاز کی تلاش کی گئی، تب کچھ کپڑے، جسم کے کچھ ٹکڑے اور جہاز کا کچھ ملبہ ملا۔ ایسا کیا ہوا کہ ایک ملک کی ایئر لائن جو کہ اس ملک کی محفوظ ایئر لائن تصور کی جاتی تھی، سوالوں کے گھیرے میں آ گئی؟ انڈونیشیا، جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے اور تقریباً 13,000 سے زیادہ چھوٹے جزیرے ملا کر بنا ہے۔ تقریباً 27 کروڑ انڈونیشیا کی آبادی ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اس ملک نے ایئر لائن کے بزنس میں بہت ترقی کی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا سفر کے لیے جہاز پہلی پسند بنا۔ لیکن جب بات سفر کی آتی ہے تو انڈونیشیا ہوائی جہاز کے سفر کے لیے بہت خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں صرف انڈونیشیا میں 600 سے زیادہ جہاز حادثوں کا شکار ہوئے۔ 9 جنوری بروز ہفتے کو اس کی تعداد میں ایک اور جہاز کا اضافہ ہو گیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت کے سکارتوتا ایئرپورٹ سے دوپہر کے 2:36 پر سریویجیا ایئر لائن کی فلائٹ SJ182 نے اڑان بھری۔ جہاز میں کل 62 لوگ سوار تھے، 50 مسافر تھے اور 12 عملے کے لوگ تھے۔ کچھ عملے کے لوگ اور مسافر صبح کی فلائٹ سے جانے والے تھے، لیکن اس فلائٹ میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے ان کو سریویجیا ایئر لائن کے اس جہاز میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اگر سب کچھ صحیح طرح چلتا تو اس جہاز کو 90 منٹ کے بعد پونٹینیا ایئرپورٹ پر پہنچ جانا تھا، مگر سب ٹھیک نہیں چلا۔ اڑنے کے 4 منٹ بعد ہی جہاز کا رابطہ ATC سے ٹوٹ گیا۔ جہاز اپنے راستے سے بھٹک گیا اور اس وجہ سے اس کو لوکیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی وقت دوسری طرف لانسنگ بیچ پر کچھ ماہی گیر سمندر میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بھاری بارش کے باوجود یہ ان کا روز کا کام تھا۔ انہوں نے اپنی کشتی کھول کر سمندر میں ڈال دی تھی۔ وہ سمندر میں جال پھینکنے ہی والے تھے، تب ہی انہوں نے سمندر میں ایک زوردار دھماکہ سنا۔ سمندر کا پانی کئی میٹر تک اونچا اچھلا۔ جہاز کی دھاتوں کے کچھ ٹکڑے ان کی کشتی سے بھی ٹکرائے۔ ماہی گیر سمجھے کہ یا تو کوئی بم گرا ہے یا کوئی سونامی آنے والا ہے۔ وہ اس بات سے ڈر گئے اور آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کشتی لے کر واپس آ گئے۔ واپس تو جہاز کے مسافروں نے بھی آنا تھا، مگر وہ نہیں آئے۔ ATC نے یہ خبر آگے بڑھائی۔ جلد ہی یہ خبر آگے بڑھنے لگی اور سب میں پھیل گئی اور پوری دنیا کے نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز بن گئی۔ اس کے بعد انڈونیشین منسٹری، بحری اور بری فوج حرکت میں آ گئے۔ موقع پر موجود ماہی گیروں کی نشاندہی پر تلاش کا کام شروع ہوا۔ ہیلی کاپٹرز اور فائٹر جیٹس کو بھی تلاشی پر لگایا گیا اور اگلے ہی دن سمندر سے جہاز کا ایک بڑا ٹکڑا ملا۔ 26 بوریوں میں بھر کر اس سامان کو باہر نکالا گیا۔ اس سامان میں جہاز کے کچھ ٹکڑے، انسانی جسم کے کچھ حصے اور کچھ کپڑے تھے۔ ابھی تک ایک بھی ثابت انسان زندہ یا مردہ نہیں ملا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاز میں سوار سبھی 62 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، مگر ابھی تک لواحقین کو ایک امید ہے۔ ابھی تک جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق جہاز ریڈار سے غائب ہونے سے پہلے 1 منٹ میں تقریباً 10,000 فٹ نیچے آ گیا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت
پائلٹ نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا، جہاز سمندر میں تباہ ہوا، ملبہ سمندر میں 23 میٹر نیچے ملا ہے، ابھی تک ایک بھی زندہ انسان کا پتہ نہیں چل سکا۔ انڈونیشیا کے نیشنل آرمڈ فورسز کے کمانڈر مارشل ہادی نے بتایا کہ جہاز کے بلیک باکس سے سگنل مل رہا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک جتنی تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق جہاز پانی میں گرنے کے بعد تباہ ہوا ہے۔ اس میں ہوا میں دھماکہ نہیں ہوا، حالانکہ جب تک بلیک باکس کو ڈھونڈ نہیں لیا جاتا اس کے بارے میں کچھ بھی صحیح طرح کہا نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی ایک انڈونیشیا کا جہاز اسی جاوا سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ اکتوبر 2018 میں لائن ایئر لائن کی فلائٹ 610 جکارتا ایئرپورٹ سے اڑنے کے 12 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس کا ملبہ بھی اسی سمندر سے ملا۔ اس جہاز میں سوار تمام 179 لوگ مارے گئے تھے۔ اس کریش کے لیے بوئنگ 737 کے میکس ڈیزائن کو ذمہ دار کہا گیا تھا۔ دسمبر 2014 میں ایئر ایشیا کی فلائٹ 8501 بھی اسی سمندر میں کریش ہو گئی۔ یہ انڈونیشیا کے سرپایا ایئرپورٹ سے سنگاپور جا رہی تھی۔ اس میں بھی سوار تمام 162 لوگ مارے گئے تھے۔ کچھ اور پیچھے جائیں تو 2007 میں گروڈ ایئر لائن کے حادثے کا ذکر ضروری ہے۔ 7 مارچ 2007 کو یوگیا کارتا ایئرپورٹ پر اترنے کے دوران یہ جہاز رن وے سے آگے نکل گیا۔ جب یہ رکا تو یہ دھان کے ایک کھیت میں پہنچ گیا جہاں اس میں آگ لگ گئی۔ 140 میں سے 21 لوگ زندہ جھلس گئے۔ اس حادثے کے بعد یورپین یونین اور امریکہ نے انڈونیشیا کے تمام 141 ایئر لائن پر بین لگا دیا۔ انڈونیشیا کا کوئی بھی جہاز یورپ کی ہوائی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ امریکہ کا بین 2016 تک رہا۔ اس کے بعد انڈونیشیا نے اس پر کام کیا اور اپنے جہازوں کو مضبوط بنایا۔ پھر 2018 میں یورپین یونین نے یہ بین ختم کر دیا، لیکن حادثوں کا سلسلہ نہیں رکا۔ سریویجیا ایئر لائن کا آغاز 2003 میں ہوا اور یہ انڈونیشیا کی تیسری سب سے بڑی ایئر لائن کمپنی ہے۔ یہ ایئر لائن انڈونیشیا کے اندر اور پڑوسی ملکوں میں بھی پرواز کرتی ہے۔ سریویجیا ایئر لائن انڈونیشیا کی باقی تمام ایئر لائنز کی نسبت کافی مضبوط تصور کی جاتی ہے۔ اس ایئر لائن کا پہلی بار یہ اتنا بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثے کی شروعات کی تفصیلات کے مطابق 3 بڑی وجہ ہیں۔ نمبر 1، خراب موسم۔ اس فلائٹ کی ٹائمنگ دوپہر 1:30 پر تھی، مگر خراب موسم کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا۔ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تب بھی تیز بارش ہو رہی تھی۔ انڈونیشیا کا موسم طوفان اور بجلی گرنے کے واقعات کی وجہ سے ویسے ہی بہت مشہور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جہاز بہت زیادہ پرانا تھا۔ سریویجیا ایئر لائن کے جہازوں کی مدت زیادہ تر 13 سال تک ہوتی ہے، مگر یہ جہاز 26 سال پرانا تھا۔ بوئنگ 737-500 سیریز کا یہ جہاز 2012 میں سریویجیا ایئر لائن میں شامل ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ کانٹیننٹل ایئر لائن اور یونائٹڈ ایئر لائن میں بھی اڑ چکا ہے۔ تیسری بڑی وجہ ایئر لائن انڈسٹریز میں زیادہ بزنس کرنے کی دوڑ ہے، جہاں ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ ہوائی سفر کو سستا بنانے کی دوڑ میں جہاز کی کمپنیاں معیار سے سمجھوتا کر رہی ہیں۔ یہ پرانے جہاز خریدتے ہیں اور پھر اس پر خرچ کرنے سے جھجکتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کیا جائے۔ ان سب کے درمیان مسافروں کی جان کو بہت شدید خطرہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کی تفتیش پوری نہیں ہو جاتی کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو خامیاں نظر آ رہی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، تاکہ بہت سے لوگوں کا اپنے عزیزوں کے لیے انتظار کامیاب ہو سکے، تاکہ ایسی کئی معصوم زندگیاں بچائی جا سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔